طلباء طالبات السلام علیکم۔ مولانا الطاف حسین حالی کی غزل نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور غزل نمبر 2 یہ کتاب ہے سیکنڈ ایئر کی، کراچی بورڈ سے جن طلباء و طالبات کا تعلق ہے ان طلباء و طالبات کے لیے یہ لیکچر ہے۔ اور جو ریڈیوس سلیبس ہے آپ کا، اب اس میں یہ غزل شامل ہے۔ ریڈیوس سلیبس کے حوالے سے ایک الگ میں آپ کو لیکچر شیئر کروں گی، جس میں تمام اسباق آپ کو بتائے جائیں گے اور کس طرح سے اب ہم تیاری کریں گے آنے والے دنوں میں ایگزام کی، وہ آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا۔ ابھی الطاف حسین حالی کی غزل نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت۔ اب یہ ایک دوست کے رخصت ہوتے ہی گھر جو ویران ہو جاتا ہے اور جو ویرانی محسوس کرتا ہے ایک دوست، یہ اس کیفیت کی طرف ان کا اشارہ ہے، اور پورے شعر میں ہی تشریح سے موئی ہوئی ہے کہ کس طرح سے دل اداس ہو جاتا ہے کسی خاص دوست کے اچانک چلے جانے سے، کسی خاص مہمان کے رخصت ہو جانے کے بعد گھر کیسا ویران محسوس ہوتا ہے، کیا اداسی در و دیوار پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے، کس قسم کی کیفیت ہوتی ہے، دل بے چین ہوتا ہے، دل اداس ہوتا ہے۔ وہ تمام چیزیں اس شعر کے اندر سمو دی گئی ہیں، اور وہ بڑے ایک ویران سے عالم میں جو دوست ہے وہ چھایا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ تمام ویرانی چھائی ہوئی ہے، اور وہ یہی اداسی کا سا ذکر کر رہا ہے کہ وہ دوست کیا چلا گیا، اپنے ساتھ تمام زندگی کی رونق ہی سمیٹ کر لے گیا، وہ شاید وہ تمام خوشیاں ہی سمیٹ کر لے گیا، یا وہ جاتے جاتے میرے ہونٹوں کی ہنسی ہی سمیٹ کر لے گیا۔ یہ شاعر جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں اپنے ایک عزیز کے بچھڑنے پہ، اپنے ایک دوست کے بچھڑنے پہ، اپنے ایک محبوب کے بچھڑنے پہ، جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، جو اداسی چھائی ہوئی ہوتی ہے، جو غم دل محسوس کر رہا ہوتا ہے، جو دکھ اور تکلیف دل محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ سب اس شعر کے اندر وہ تکلیف محسوس کی جا سکتی ہے کہ نہ صرف دل اداس ہے، نہ صرف طبیعت اداس ہے، بلکہ جو گھر ہے وہ بھی اداسی کی چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور کہیں پہ دل کہیں نہیں لگ رہا، سوائے اس کے کہ محبوب کو یاد کیا جائے، اس کی یاد سے ہی دل کو بہلایا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ شعر یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک بہت اچھے دوست کے رخصت ہو جانے کے بعد زندگی میں کیا خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور کس طرح سے اس دوست کی موجودگی میں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگایا جا رہا تھا کہ وہ آپ کے لیے کتنا انمول ہے، وہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے، یا وہ کتنا آپ کا اپنا ہے۔ جب آپ نے اس کا اس وقت احساس نہیں کیا، تو پھر اس کے جانے کے بعد جب آپ کو شدت سے اس کی کمی محسوس ہوئی، اس چیز کا احساس آپ کو اس کے جانے کے بعد جب ہوا، تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ وہ شاید آپ کی تمام خوشیاں ہی اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں: کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل، کل نہ پہچان سکے گی گلے تر کی صورت۔ گلے تر یعنی تازہ، گل یعنی پھول۔ اب پیمانے وفا، جو محبت کے وعدے ہوتے ہیں وہ تمام یہ بات ہو رہی ہے، اور مشہور ہے کہ بلبل اور گل، یہ ان کا عشق مشہور ہے کہ جب پھول کھلتے ہیں باغوں میں تو بلبل ان پہ منڈلاتی ہے، اور وہیں پہ ہی اپنا بسیرا کر لیتی ہے، اور وہ پھولوں کے قریب رہنا پسند کرتی ہے۔ جس وقت پھول جو ہے وہ باغوں کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بلبل بھی وہاں پہ خوشی سے چہچہاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل۔ بلبل کا جو عشق ہے وہ تازے پھولوں کے ساتھ ہے۔ اب جو بلبل کا محبوب ہے وہ تو اس کی تو لائف بہت کم ہے، پھول جس وقت تازہ رہے گا
وہ اس کے اوپر منڈلاتی رہے گی، اور جس وقت پھول اپنی رنگت، اپنی تازگی، اپنی جو اس کی تر و تازگی ہے وہ سب کھو دے گا، اور وہ اس کی پتیاں جھڑنے لگیں گی اور وہ خشک ہونے لگے گا، تو پھر بلبل جو ہے اس کا دھیان کسی دوسرے پھول کی طرف چلا جائے گا، یا وہ اپنے محبوب کو کھو دے گا۔ تو یہاں پہ جو بلبل کا عشق ہے اور اس کے محبوب کا ساتھ ہے، عاشق اور محبوب کا جو ساتھ ہے وہ کتنا مختصر ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور کس طرح سے دنیا جو ہے وہ ایک محبت کرنے والے جو جوڑا ہے اس کی محبت کے خلاف جو حالات ہوتے ہیں وہ کس طرح سے پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی پھول جو ہے وہ اپنی تر و تازگی کھو رہا ہے تو اس میں موسم کا ہاتھ ہے، اس میں اگر اس کی پتیاں جھڑ رہی ہیں تو اس میں ہوا کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں پہ ان تمام چیزوں کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح سے یہ دنیا جو ہے وہ اس کے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ ایک عاشق اور محبوب کو جدا کیا جائے، اور یہ جو مختصر سی گل اور بلبل کی محبت ہے، یہ اس سے اس چیز کو اچھی طرح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت تک پھول جو ہے وہ اپنی خوبصورتی، اپنی رنگت برقرار رکھتا ہے، بلبل اس وقت تک ہی اس کے اوپر منڈلاتی ہے، ورنہ وہ اور اس سے محبت کی قسمیں کھاتی ہے، اور جب پھول اپنی شناخت جو ہے وہ کھو دیتا ہے اور وہ اپنی خوبصورتی جب اس کی مان پڑنے لگتی ہے تو پھر بلبل کی توجہ اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے۔ اچھا جی، آگے ہم شعر دیکھتے ہیں۔ واعظ ہو آتش دوزخ سے جہاں کو تم نے، وہ ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت۔ اب یہاں پہ دو شعر جو تھے وہ پہلے ایک ہی خیال کے تھے، تیسرا جو غزل کا شعر ہے یہاں پہ شاعر کا اچانک خیال چینج ہوتا ہے، اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ واعظ کہتے ہیں نصیحت کرنے والے کو، واعظ کرنے والے کو، واعظوں آتش دوزخ، دوزخ کی آگ سے جہاں کو تم نے، دنیا کو تم نے، اے نصیحت کرنے والوں، واعظ کرنے والوں، یہ جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے جو ہمارے مولانا حضرات ہیں وہ اب جب اگر بیان کرتے ہیں اور وہ دنیا والوں کو دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کی طرف راغب کرتے ہیں، تو یہاں پہ اگر وہ ایک ہی طریقے سے صرف ڈرا دھمکا کے ہی دین نافذ کریں گے تو پھر لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھ جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری بھی سنانے، آپ کا فرمان ہے کہ میں ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جہاں پہ ڈرایا جائے وہاں پہ ڈرانے کی بات کی جائے، لیکن ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی سنائی جائے تاکہ مسلمان کے دل کو اطمینان ہو، تسلی ہو اور وہ راغب ہو۔ جب ہم اچھی باتیں کرتے ہیں تو ہم زیادہ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں، نہ کہ کسی کو ڈرا دھمکا کے اس کو ڈرا کے کسی چیز کی طرف لے کے آیا جائے تو وہ دل سے نہیں آئے گا، بلکہ کسی کو خوشخبری سنا کے، کسی کو اچھی بات بتا کے اس کا دل ادھر لگایا جائے، اس کو وہاں راغب کیا جائے تو وہ کام زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ صرف واعظوں کو یہ بات کہتے ہیں، ان نصیحت کرنے والوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ جو کسی کو کسی کی برائی کی وجہ سے ڈراتے ہیں، کسی کے اندر کچھ غلط بات انہوں نے دیکھ لی اور وہ صرف اسی کا چرچا کیے جا رہے ہیں اور اس کے گناہ سے ڈرائے جا رہے ہیں، تو یہ چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ واعظ اتنا زیادہ گناہ سے ڈراتے ہیں، اتنا زیادہ اس دنیا والوں کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں اور اللہ کا صرف اور صرف غضب ہی سامنے دکھاتے ہیں، بلکہ اس کی رحمت کا ذکر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ان کو وہ اتنا زیادہ ڈرا رہے ہیں کہ واعظ کی صورت میں ہی ان کو دوزخ سے زیادہ واعظ سے ڈر لگنے لگا ہے، ان کو دوزخ کی تپش اور دوزخ کی آگ اور دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی ہیبت جو ہے وہ اتنا نہیں ڈرا رہی جتنا کہ جب وہ واعظ کو دیکھتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اور ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اب یہ سوائے اس کے کہ یہ ڈرانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرے گا۔ اچھا جی، اگلا شعر ہمارے پاس ہے
मैं बचा तीरे हवादिस से निशाना बनकर, आड़े आई मेरे तस्लीम सफ़र की सूरत। अब यहाँ पे जो है वो गलती तस्लीम करना इंसान के लिए नुकसान का बाइस नहीं होता। ये इस शेर का मफहूम है कि जब हमें एहसास हो जाए कि हमसे यहाँ पे ये गलती हो गई है, तो फिर हम मज़ीद आगे जो मुश्किलात और परेशानियाँ होती हैं हम उनको उनसे बच जाते हैं, उन हवादिस से हम बच जाते हैं जो कि हमारी किसी एक गलती को तस्लीम करने से वो हमारे ऊपर जो निदामत और पेशेमानी के आंसू जब हम बहाते हैं और रहमत फिर हम पे आती है, तो वो आंसू जो है वो हमारी आगे आने वाली मुसीबतों और परेशानियों को टाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी है कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अब अगर आपने किसी को परेशान किया है, किसी के लिए बुरा किया है, या किसी को नज़रअंदाज किया है, या किसी अपने दोस्त के लिए आपने कुछ गलत किया है, तो वहाँ पे आपको नादिम और परेशान होने के बजाय अगर आप इसका इजहार करें, अगर आप निदामत के आंसू ही बहा दें, अगर आप अपनी गलती का एतराफ़ कर लें, तो आप आगे आने वाले बहुत से मसाइल और परेशानियों से महफूज रह सकते हैं। क्योंकि बड़ाई जो है वो अपनी गलती मानने में इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि बड़ाई उन्हीं लोगों की होती है जो कि अपनी गलती को तस्लीम करें और माजरत करें और अपने जो उन लोगों से ख़ास तौर पे कि जो उनके करीबी हैं, अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो उनके सामने अगर आप झुक जाएंगे तो इसमें आपकी बड़ाई है, बल्कि आप की इज़्ज़त है, ना कि आप उसमें अपनी ज़िल्लत महसूस करें। तो यहाँ पे शायर के नज़दीक यही है कि जहाँ जितने भी हम अपने आप को झुकाएंगे, जितना भी हम अपनी गलतियों को तस्लीम करेंगे, निदामत के आंसू बहाएंगे, तो हमारे और अपने गुनाहों को धोने की कोशिश करेंगे, तो यही तौबा, यही निदामत जो है वो हमारे आड़े आ जाएगी और हम आगे आने वाली परेशानियों और मुसीबतों से महफूज रह सकेंगे। ठीक है, अगला शेर हमारे पास आता है, रहनुमाओं के हुए जाते हैं औसान खता, राह में कुछ नज़र आती है खतर की सूरत। अब यहाँ पे रहनुमा जो होते हैं वो राह दिखाने वाले, रास्ता दिखाने वाले होते हैं कि हालात की जो संगीनी होती है वो दूर अंदेश लोग पहले से देख लेते हैं। ठीक है, अब जो दूर अंदेश होते हैं उनको पता होता है कि आगे आने वाले जो मामलात हैं, आगे आने वाले जो हालात हैं वो किस तरह से होने वाले हैं, और पेश कदमी भी वो उसी हिसाब से ही करते हैं। अब अगर हालात उनके हाथ से निकले जा रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि आगे जो है वो कितनी ही कोशिश कर लें मामला ख़राब ही होने वाला है, तो फिर वो पहले से ही परेशान होना शुरू कर देते हैं। और यही वो चीज़ होती है कि जिसमें जो राह की सफ़र की जो मुश्किलात और परेशानियां हैं वो उनको पहले से देख लेते हैं। अब हाल ही का जो ख़याल है वो अगर हम हाल ही के दौर में जाके देखें तो हाल ही के दौर के हवाले से वो उनका फोकस जो था वो बरसगीर के हालात ही थे। वो उन नौजवानों को जो वो एक प्लेटफॉर्म पे लाके जमा कर रहे थे और उनके अंदर जोश और जज्बा और वलवला जुनून पैदा कर रहे थे, और एक तहरीक चल रही थी, आज़ादी की तहरीक चल रही थी। वहाँ पे क्योंकि अंग्रेज़ों ने और हिंदुओं ने और सिखों ने हर तरफ से मुसलमानों को घेरा हुआ था, और ये जो मुसलमानों के लिए हालात थे ये मुश्किल तरीन होते जा रहे थे। तो उस सूरत हाल के तनाजुर में भी अगर हम इस शेर को देखें तो ये शेर इस हाल में भी आ रहा है कि उस वक्त सियासी हालात जो थे उसके हिसाब से ये शेर कहा जा सकता है, और इस शेर की तशरीह उस हवाले से भी की जाएगी कि मुसलमानों के लिए चारों तरफ से उनको घेरा हुआ था, और वो सफ़र जो था, वो जो तकलीफ़ थी, वो जो शिद्दत थी उनके ख़िलाफ़ वो बढ़ती जा रही थी, और उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता मुश्किल होता जा रहा था। अच्छा जी, अगला शेर है, यूं तो आया है तबाही में ये बेड़ा 100 बार, पर डराती है बहुत आज भंवर की सूरत। ये भी इसी शेर के
اگر ہم اسی حالات کے حساب سے دیکھیں تو یہ شعر ہمیں قیام پاکستان کے حوالے سے جو اس کے قبل کے جو حالات تھے، مسلمانوں کی جو حالت تھی، وہ تحریک آگے نہیں چل پا رہی تھی، ان کے لیے ان کی ہر جو ایک قدم تھا وہ ان کے دشمنوں کے حربے جو تھے اس قدم کو بڑھنے سے روک رہے تھے. تو یہاں پر بھی وہ جو اس وقت سیاسی حالات تھے وہ اس کو اس بھنور کی صورت میں بیان کر رہے ہیں، جس سے جو جہاز ہیں جس سے بچ نہیں سکتے، جس میں ڈوب کے ہی رہنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان سیاسی حالات کو اشعار کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر تکلیف اور پریشانی اور ہر طرف سے کڑی سختیاں تھیں، جن کو پار کر کے انہوں نے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے عزائم کو پورا کیا اور آگے آزادی کا جو جھنڈا ہے وہ انہوں نے لہرایا. اگلا ہمارا شعر ہے، ان کو حالی بھی بلاتے ہیں گھر اپنے مہماں، دیکھنا آپ کی اور آپ کے گھر کی صورت. اب یہاں پہ وہی غزل کا جو ہمارا غزل کا مزاج ہوتا ہے کہ شعر جو ہے وہ اچانک چینج ہو گیا. اب یہ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہے ہیں کہ میرا محبوب جو ہے وہ اتنا عالی شان ہے، اتنا معتبر ہے کہ میں اس کو چاہتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں اسے اپنے گھر نہیں بلا سکتا، کیونکہ میرا گھر اس کے شایان شان نہیں، وہ اس لائق نہیں ہے میرا گھر کہ میں اس کو وہاں پہ مدعو کروں، وہ یا میں اس کو اپنے گھر میں رکھ سکوں، کیونکہ وہ ان کے نزدیک ان کا جو محبوب ہے، ان کا جو رفیق ہے، اس کے معیار کا ان کا وہ گھر نہیں ہے، اور اسی کو سوچتے ہوئے وہ افسردہ ہیں. یہ جو کیفیت ہے، یہ افسردگی کی کیفیت ہے کہ وہ چاہتے تو ہیں کہ محبوب کو بلائیں، اس کی خدمت کریں، اس کو اپنے قریب رکھیں، لیکن کیونکہ ان کا محبوب جو ہے وہ ان کے نزدیک بہت عالی مقام ہے، تو یہ کترا رہے ہیں، یہ اپنے ہی اندر جو ہے یہ خود ہی فیصلہ کر کے کہ اس کے لائق میرا گھر نہیں، یا میں اس کی شایان شان اس کو مدعو کر کے اس کی خاطر خدمت نہیں کر سکتا. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو یہ یاد کر کے افسردہ ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں کہ میرے دل میں ارادہ تو ہے، میں چاہتا تو ہوں بلانا، لیکن میں کیا کروں، کیونکہ میرا جو یہ گھر ہے اس کے در و دیوار اس لائق نہیں ہے کہ وہاں پہ میں اپنے محبوب کو بلاؤں، اس کو مدعو کروں یا اس کی خاطر کروں. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو غزل ہے یہ مکمل ہوتی ہے. یہ غزل اہم ہے. اب آپ کے جو ریڈیوس سلیبس کے حوالے سے اب جو 2020-21 کے ایگزامز ہوں گے اس میں آپ کو اس غزل کی تشریح جو ہے وہ اشعار کی الطاف حسین حالی کی یہ غزل نمبر 2 آئے گی. اب ہم جب آگے ڈسکس کریں گے اپنا سلیبس تو پھر اس میں بھی میں دوبارہ اس کو بتاؤں گی آپ کو، لیکن فی الحال آپ اس کو اپنے پاس مارک کیجئے کہ الطاف حسین حالی کی غزل نمبر 2 کراچی بورڈ کے لیے ریڈیوس سلیبس پہ 2020-21 کے ایگزامز کے لیے یہ پیش کی گئی ہے. تو اس کو آپ اچھی طرح سے پڑھیے، اس کے نوٹس اپنے پاس ریڈی کیجئے، اور مزید اگر اس کے حوالے سے کچھ آپ کو پوچھنا ہو، کوئی آپ کی رہنمائی کی آپ کو ضرورت ہو تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، اور آپ کی جو مزید لیکچرز ہیں وہ ریڈی کرتے ہیں. آپ کو اب جلد از جلد نئے ٹاپکس کے لیے آپ تیار ہو جائیے، کیونکہ اب آن لائن جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اب ہم لیکچرز ریکارڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. تو اس لیے کوشش ہے کہ کراچی بورڈ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر
کا جو ریڈیوس اسپیشلی ریڈیوس سلیبس ہے وہ ایک دفعہ پھر آپ کو بتایا جائے، اور فیڈرل بورڈ کا ریڈیوس سلیبس 9th-10th کا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا وہ ضرور آپ سے شیئر کیا جائے۔ تو یہ والی غزل آپ ریڈی رکھیے، جلد ہی اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔